نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ آج 22 جمادی الثانی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت ہم پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا آج یوم وصال ہے، یوم وفات ہے۔ 22 جمادی الثانی والے دن حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بارے میں آج تذکرہ کرنا ہے۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے والد محترم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز ہو گئی، طبیعت خراب ہو گئی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھے بلوایا اور پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ تو میں نے کہا کہ آج پیر کا دن ہے۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا تھا؟ تو میں نے عرض کیا کہ پیر والے دن ہوا تھا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بھی آج رات کی توقع ہے کہ میں بھی آج رات اس دنیا سے رخصت کر جاؤں گا۔ پھر پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن جو تھا کن کپڑوں میں دیا گیا؟ تو ہم نے بتایا کہ 3 کپڑوں میں دیا گیا تھا۔ یمنی سفید رنگ کے کپڑے تھے جن میں قمیض اور پگڑی نہیں تھی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کے لیے نیا کفن آپ کو پہنا دیں، وہ آپ نے فرمایا کہ نہیں، نئے کپڑے کا حقدار وہ زندہ لوگ زیادہ ہیں مردے سے۔ تو کفن تو آخر میلا ہی ہو جاتا ہے، اس نے پھٹنا پرانا ہی ہونا ہے قبر میں، تو اس لیے زندہ لوگ زیادہ اس کے مستحق ہیں، مجھے انہی کپڑوں کے اندر مجھے دفن کر دینا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا غسل جو تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ نے دیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ مجھے غسل میری بیوی اہلیہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ دے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ جس روز حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہوا تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی اسماء رضی اللہ عنہ سے کہہ دیا تھا کہ وہ اکثر روزہ رکھا کرتی تھی، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ آج تم نے روزہ نہیں رکھنا کہ روزے کی وجہ سے کمزوری ہو جاتی ہے اور غسل دینے میں مشقت نہ ہو، اس لیے حضرت ابوبکر صدیق نے روک دیا کہ آج تم نے روزہ نہیں رکھنا، آج میرا آخری دن ہے۔ یہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے خامد کو غسل دیا تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر جو تھی اس قبر کے اندر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب نے مل کر حضرت ابوبکر صدیق کو قبر کے اندر اتارا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں اس طرح کھودی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کندھے تھے ان کندھے کے برابر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر آیا۔ دائیں سائڈ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں سائڈ پر اس طرح ان کی قبر کھودی گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے جہاں سے شروع ہوتے ہیں وہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر آیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی قبر جو بائیں طرف بنی ہے وہ اس ترتیب سے بنی ہے کہ جہاں حضرت ابوبکر صدیق کے کندھے آتے تھے وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سر آیا۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے اندر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دفن کر دیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا جب وفات ہوئی تو وفات ہونے کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض نے کہا کہ آپ کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ تو ام المؤمنین فرماتی ہے کہ میری یہ خواہش تھی کہ میرے والد کو میرے خامد کے پہلو میں دفن کر دیا جائے۔ تو اچانک مجھے نیند آئی، تو نیند کا غلبہ طاری ہوا، تو مجھے خواب کے اندر ایک آواز دینے والے نے آواز دی جو میں نے سنی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، دوست کو دوست کو ساتھ ملا دو۔ میں نے بیدار ہونے کے بعد اس کا اپنے خواب کا تذکرہ صحابہ کرام کے سامنے کیا، تو کئی صحابہ نے کہا کہ ہمیں بھی یہ آواز بتائی گئی ہے، ہمیں بھی یہ ہم نے بھی منادی سنی ہے کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ اس طرح جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نماز جنازہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پڑھایا تھا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے جب جا کر رکھا گیا تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں
عرض کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ ھذا ابو بکر، کہ اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا سلام ہو، یہ ابو بکر آئے ہیں۔ تو جیسے یہ الفاظ ادا کیے تو روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ خود بخود کھل گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ تو یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر والے دن وفات ہوئی تھی، 63 سال کی عمر کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، ابوبکر صدیق کا بھی 63 سال کے اندر انتقال ہوا۔ تو اللہ جل شانہ نے ابوبکر صدیق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافی ساری چیزوں کے اندر مماثلت عطا کی تھی کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح واقعات پیش آئے اس طرح ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آئے۔ تو آج بائی جمادی الثانی ہے، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کا تذکرہ جو ہم نے بیان کیا ہے، اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگی ہو کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سینے سے لگایا تھا، پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا۔ تو ان کی زندگیوں کو سمجھنا، ان کے زندگی کے واقعات کو جاننا، انہوں نے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، ان کے تذکرہ پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی ان سے سبق حاصل کریں، ہم بھی اپنی زندگیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے مطابق سنواریں، تاکہ جس طرح صحابہ کرام کامیاب ہوئے تھے اگر ہم ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کامیابی ہمارے قدم کو بھی چومے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں ان حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح صحابہ کرام نے دین کو مضبوطی سے تھام کر پوری دنیا کے اندر پھیلایا تھا اس طرح ہمیں بھی پھیلانے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔